السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. بشریٰ بی بی کے حوالے سے نیب کی جو تفتیش تھی اس کا پرچہ آؤٹ ہو گیا اور اس کے سوال بھی آ گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ریکارڈنگ کا کہا گیا بشریٰ بی بی کو. ٹھیک. اب یہ جو سوالات آ گئے ہیں ان سوالات کو جب آپ جائزہ لیں، اہم سوالات برائے تفتیش ان پہ غالباً لکھا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ان سوالات کو پڑھ کے نا مجھے سوالات کا اہم ہونا نہ ہونا، اس کے علاوہ یہ کتنے نمبر مساوی ہیں سب پر. نہیں کہ یہ کتنے خطرناک ہے عمران خان کے لیے، بشریٰ بی بی کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، اور کیا ہوگا اس کے نتیجے میں. اس سے زیادہ نا مجھے ہنسی آئی کہ آپ یہ دیکھیے، آپ کی تعلیمی قابلیت اس کو چھوڑ دیں. تعلیمی قابلیت کا پوچھنے والے جو لوگ ہیں وہ املا کی کیسی سنگین اور مزاحیہ غلطیاں کر رہے ہیں. معاملات بھی، ذمہ داریاں بھی. آپ بتائیے آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ آپ کی نہیں، بشریٰ بی بی کی. اور کیا آپ نے اسلامی تدریس، فقہ، درس نظامی کا کورس بھی کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. مطلب یہ القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے جو کرپشن کا کیس ہے اس میں پہلا سوال ہے. اس سوال کوئی ریلیونسی ہے اس کی ریلیونس جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے اور وہ تصوف پر مبنی یونیورسٹی ہے تو آپ خود کیا ہیں، تو انہوں نے اپنا پرسنل پروفائل جاننے کی کوشش کی ہے. القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، اس میں پروجیکٹ انہوں نے کیوں ڈالا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے ہاں پروجیکٹ کا جو ورڈ ہے وہ اکثر و بیشتر جب کچھ اس کے کنوٹیشن نیگیٹو ہے نا، کمرشل. اور پچھلی گزر سے میں پروجیکٹ ایسے استعمال ہوا کہ پہلے پروجیکٹ نواز شریف استعمال ہوا، پھر پروجیکٹ عمران خان اس سے زیادہ استعمال ہوا ایک اصطلاح کے طور پہ. آج کل پھر پروجیکٹ نواز شریف استعمال ہو رہا ہے. تو پروجیکٹ کا جو لفظ ہے پہلے لکھا ہے، ٹرسٹ بعد میں لکھا ہے. تو مجھے اس لیے پروجیکٹ کے ورڈ پہ ہنسی آ رہی تھی کہ پروجیکٹ کیوں استعمال کیا. کیا بطور ٹرسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بطور استاد بھی کوئی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں؟ اچھا، ان سوالوں میں اب تک 3 سوالات ہیں. ان سوالوں میں جو ان پہ لکھا ہے اہم سوالات برائے تفتیش، ان سوالات میں جو کرپشن کا کوئی معاملہ ہے وہ آپ کو نظر آیا؟ ابھی تک 1-2 سوال جو ابھی موصول نہیں ہوئے ان میں دیکھیے. اب آگے پڑھیے. کیا آپ بطور ٹرسٹی یا بطور استاد یونیورسٹی سے کسی بھی قسم کی تنخواہ یا مراد لیتی ہیں؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو انہوں نے پہلے ہی جواب دے دیا ہے اور اس بارے میں سوشل میڈیا پر تو بتا دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، عمران خان صاحب کی جانب سے اور بشریٰ بی بی کی جانب سے، یعنی ان کے وکلا کے ذریعے، کہ کوئی بھی مانیٹری بینیفٹ اس سے حاصل نہیں کیے جاتے. اور یہ اس کے جو ڈاکیومنٹس ہیں، جو ڈیڈ آف ڈونیشن ہے جو ملک ریاض کے لیے بھی تھی، اس ڈیڈ آف ڈونیشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نو مانیٹری بینیفٹس. القادر یونیورسٹی بنانے کا خیال کس کا تھا اور اس کے لیے جگہ کا تعین کس نے کیا؟ اچھا، یہ تھوڑا متعلقہ ہے. یہ تھوڑا متعلقہ تو ہے کہ جگہ کا تعین کس نے کیا، لیکن ابھی تک جو کرپشن کا معاملہ ہے وہ مجھے اس میں چاہیے کہ کہاں سے لاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیونکہ کرپشن ڈھونڈی جا رہی ہیں. آپ بطور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی میں کیا ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں؟ کیا اس سوال سے جواب نہیں مل جاتا کہ کیا آپ استاد بھی ہیں؟ تو تنخواہ استاد کی تنخواہ والی مراد وغیرہ ٹھیک ہے، لیکن وہ تو پہلے ہی وہ لوگ بتا چکے. ایک استاد جو ہیں خاتون استاد، ان کی تنخواہ کا معاملہ بہت زیر بحث آیا تھا. ان کے شوہر جو ہیں وہ اب ہمارے چیف جسٹس ہیں. اچھا. اور ان کی تنخواہ جو ہے وہ کتنی تھی، اتنی تھی یا نہیں تھی کہ اس سے دنیا کی مہنگی ترین پراپرٹیز میں سے کچھ پراپرٹیز خریدی جا سکیں. وہ بڑا ہم نے دیکھا تھا، وائرل ہوا تھا. اس ٹرسٹ کو بنانے کے لیے ملک ریاض حسین اور بحریہ ٹاؤن کا کیا کردار ہے، اور کیا آپ نے پہلے ان سے رابطہ کیا یا انہوں نے خود ٹرسٹ بنانے کے لیے آپ سے دلچسپی کا اظہار کیا تھا؟ اچھا، ایک ٹو سم ایکسٹینٹ ریلیونٹ کویسچن جو مجھے لگا کہ ٹھیک ہے، اس کو کہیں کسی جگہ جا کے شاید کنیکٹ کیا جا سکے. لیکن اس سے کیا پھر ملک ریاض بھی آئیں گے گرفت میں؟ ملک ریاض اس بار پراپرٹی ٹائکون نہیں لکھا. ملک ریاض جو ہیں ان کا ویسے یہ بھی نہیں لکھا کہ وہ بحریہ ٹاؤن وغیرہ کے اونر ہیں، چیئرمین ہیں، یہ بھی نہیں لکھا. ملک ریاض کے ساتھ لکھا ہوا ہے نا بحریہ ٹاؤن کا کیا کردار. لیکن ملک ریاض کا بحریہ ٹاؤن سے کیا کنیکشن ہے یہ اس میں نہیں لکھا ہوا. اس میں علی ریاض کا اور ان کی بہن کا، ملک ریاض کی اہلیہ کا کسی کا نام بھی نہیں لکھا ہوا. فرحت شہزادی کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ نے ان کے مالی
معاملات کو معاملات لکھا ہوا ہے اور کردار کے بارے میں مطمئن ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ بشرا بی بی اس کا جواب دے دیں گی. اس میں ابھی اگر وہ 11 سوالات تھے تو آخری سوال کا نمبر کیا ہے مجھے دیکھ کر بتائیے. 8. تو 3 سوالات اس میں ابھی سامنے نہیں آئے. سوالات کی ٹیم تھی, ٹھیک ہے, تو سوالات کی ٹیم 11, ٹھیک ہے, تو وہ نہیں آئے. لیکن ابھی میری تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب کے جو وکلا میں شامل وکیل ہیں ان سے بڑی تفصیلی بات ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ جو کیس ہے, میں نے کہا یہ کتنی بڑی مصیبت ہے اور کیا ہوگا. انہوں نے کہا بالکل بھی مصیبت نہیں ہے. دیکھیے برطانیہ میں ایک رقم پکڑی گئی, اس رقم کے حوالے سے پاکستان کی کابینہ کو ایک انفارمیشن دی گئی, وہ ایک پیپر سائن ہوا, اور اس کے بعد وہ پیسے کہاں آئے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. اور اب وہ پیسے کہاں ہیں؟ وہیں پر اسی اکاؤنٹ میں ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں. وہ اگر حکومت پاکستان کو ملنے والا پیسہ ہے تو وہ پیسہ کہاں آ جائے گا؟ وزارت خزانہ, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس آ جائے گا, نیشنل ایکسچیکر میں آ جائے گا. پاکستان میں پیسہ ہے, پاکستان کی حکومت لے سکتی ہے. یہ ایک آسان سا معاملہ ہے, اس میں کوئی بھی پرابلم. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پیسے تو لے سکتی ہے لیکن آپ نے جو کام کیا وہ غیر قانونی تھا, آپ نے اپنی حدود تجاوز کی. اچھا دیکھیے, یہ پیسے جو تھے یہ ملک ریاض کے پیسے تھے جنہیں پاکستان واپس لانے کے لیے 102 شرائط تھیں. ٹھیک ہے, اس میں پاکستان واپس لے لیتا یہ پیسے اور ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے گئے. ٹھیک ہے, اس میں قانون بائی پاس ہوا. نیب کے قانون میں جو کرائم کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے مانیٹری بینیفٹ حاصل کرنا غیر قانونی طریقوں سے. یہ ہے کرائم کی ڈیفینیشن. عمران خان کے کیس میں عمران خان ٹرسٹی ہیں, بشرا بی بی ٹرسٹی ہیں, تو یہ لوگ جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے یونیورسٹی کے ڈاکیومنٹس میں بھی اور ویسے بھی کہ کوئی مانیٹری بینیفٹ حاصل نہیں کر سکتے. جو ڈیڈ آف ڈونیشن ہے ملک ریاض کی طرف سے اس میں بھی لکھا ہوا ہے. تو اس میں مالی فائدہ کہاں ہے؟ جو زمین ہے وہ یونیورسٹی کے پاس ہے. ٹھیک ہے, بشرا بی بی کا آج پیشی ہوئی اور ان کو کہا گیا کہ یونیورسٹی نہ رہے تو اس صورت میں کیا ہوگا یہ بھی لکھا ہوا ہے, اور ان کے پاس کچھ نہیں آئے گا یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اس میں ان لوگوں کے لیے مانیٹری بینیفٹ کہاں ہے؟ عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے فائدہ کہاں ہے؟ یہ جامعہ بن گئی, یہاں بچے پڑھ رہے ہیں, یہ سلسلہ چل رہا ہے. ملک ریاض نے آپ کو فائدہ پہنچایا نا. کیا فائدہ پہنچایا؟ کہیں کوئی اراضی دے دی اور آپ کو پیسے دے دیے, اور یہ وہ اراضی ہے جس پر جامعہ بن گئی ہے اور یہ جامعہ کام کر رہی ہے. عمران خان صاحب کے وکیل کے مطابق یہاں نیب نے جو تفتیش کی ہے اس میں جو 5,000 روپے کا بھی اگر کوئی بل ہے نا کہ پیپرز منگوائے گئے, پین منگوائے گئے, کوئی اسٹیشنری وغیرہ منگوائی گئی, اس کی بھی چھان بین کر لی گئی ہے, ڈاکومنٹڈ ہے. اور ابھی تک نہیں, وہ نیب والے آ کے تفتیش کر کے چلے گئے کہ ایک پیپر لے کر گئے ہیں اور ابھی تک کچھ بھی ڈھونڈ نہیں سکے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو انعام اللہ کا انٹرویو ہوا تھا نا, جب انعام اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ بشرا بی بی نے مجھے 30 ملین دیے, 3 کروڑ دیے اور کہا اس سے جمع کرا دیں عمران خان صاحب کے بینک اکاؤنٹ میں, تو اس موقع پر بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب تو ایک روپے کا حساب رکھتے ہیں. تو عمران خان کو وہ آدمی جو بھانڈا پھوڑنے کے لیے بلایا گیا تھا وہ بھی ایمانداری کا سرٹیفکیٹ دے کر گیا, چھت پر گوشت ہے, وہ بھی ایمانداری کا سرٹیفکیٹ دے کر گیا. تو یہاں پر نکلے گا کیا کے حوالے سے جو باتیں ہیں نا کہ آڈیو وائس میچ کرنی تھی, یعنی بشرا بی بی کی آڈیو آئی تھی, وہ آڈیو اور یہ اس سے بشرا بی بی نے کہا کہ ایسے آپ کوئی بھی چیز مجھ سے جو ہے وہ نہیں لے سکتے, آپ اندر میرے وکیل کو بلائیے اور میں ان سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں کسی بھی ریکارڈنگ سے پہلے. تو بشرا بی بی نے اس ریکارڈنگ سے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا. قانونی ایک ہوتی ہے غیر قانونی, لیکن ایک ہوتی ہے متوقع. آپ کو لگتا ہے کہ بشرا بی بی کی جو گرفتاری ہے وہ متوقع ہے قانونی غیر قانونی کو چھوڑ کے؟ بشرا بی بی کی گرفتاری کے حوالے سے میں نے جو اب یہ ان میں سے کس نے کہا میں نہیں بتا رہا, لیکن جو مجھے پتا چلا ہے وہ گرفتاری دسمبر, آج ہم 13 نومبر کو بات کر رہے ہیں جی, تو دسمبر کے مڈ تک. یہ دن آپ کو یاد ہے؟ یہ دن مجھے کیسے نہیں یاد ہوگا, یہ وہ دن ہے جب میں 44 سے 45 کا ہو گیا, 45 باہر ہے. تو بشرا بی بی کی گرفتاری دسمبر کے مڈ تک متوقع ہے. ٹھیک ہے, یہ تو سبھی بتا رہے ہیں, لیکن اس سے آگے جا کر علیمہ خان صاحبہ کی اور دیگر ان کی ہمشیرہ جو ہیں ان کی بھی, اسپیشلی علیمہ خان صاحبہ کی گرفتاری جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ممکن ہے کہ ہونے جا رہی ہے. یہ سچویشن ہے. جاتے جاتے ایک اور بھی چیز بتا دیں کہ جب یہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو نیب کی ٹیم جو ہے اس نے گرفتاری ڈال دی ہے عمران خان صاحب کی اس معاملے میں, جی, اور نیب کی ٹیم پہنچی ہے اڈیالہ, خان صاحب اور خان صاحب سے
نہیں وہ اڈیالہ پہنچ کے خان صاحب سے انہوں نے ابتدائی تفتیش بھی اس میں شروع کر دی ہے. ناظرین طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.